کلسیوں کے نام پولس رسول کا خط، کلسیوں باب 1۔ یسوع مسیح کا رسول پولس کی جانب سے سلام۔ میں اس لیے رسول ہوں کیونکہ یہ خدا کی مرضی تھی۔ بھائی تیموتھیوس کی طرف سے بھی سلام۔ کلے کے رہنے والے مقدس اور ایماندار بھائیوں اور بہنوں پر مسیح میں ہمارے باپ خدا کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ اپنی دعاؤں میں ہم ہمیشہ تمہارے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کا باپ ہے۔ ہم خدا کے شکر گزار ہیں جو یسوع مسیح میں تمہارے ایمان کا باپ ہے۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ تم خدا کے لوگوں سے محبت رکھتے ہو۔ تم کو یسوع پر ایمان ہے اور تمہیں خدا کے لوگوں سے محبت ہے، کیونکہ تم کو امید ہے آسمان میں جس کے متعلق تم خوشخبری یعنی سچائی کی تعلیم کے ذریعے سن چکے ہو۔ جو خوشخبری تجھے سنائی گئی ہے وہ پوری دنیا میں خیر و برکت لاتی ہے۔ چنانچہ جس دن سے تم نے اس کو سنا اور خدا کے فضل کو سچے طور پر پہچانا، تم میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تم نے خدا کے فضل کو ایپافراس کے ذریعے سنا۔ ایپافراس ہمارے ساتھ کام کرتا ہے اور ہم اسی سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے مسیح کا ایماندار خادم ہے۔ ایپافراس نے تمہاری محبت جو مقدس روح سے ہے کہ اس کے تعلق سے بھی ہمیں کہا۔ جس دن سے ہم نے ان چیزوں کو سنا ہے، ہم تمہارے لیے مسلسل دعائیں کر رہے ہیں۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں تم کامل طور سے ان چیزوں کو سمجھ جاؤ گے جو خدا چاہتا ہے۔ تمہارے علم سے تم عقل اور سمجھنے کی صلاحیت روحانی چیزوں کے متعلق پاؤ گے، تاکہ تمہارے چال چلن خداوند کے لائق ہوں اور اس کو ہر طرح پسند آئے، اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ۔ خدا اپنی عظیم طاقت سے تم کو طاقتور بنائے گا اور تم زیادہ صابر ہوگے اور ہر قسم کی تکلیف سہنے کی صلاحیت ہوگی۔ تب تم خوش رہو گے اور خدا باپ کا شکر ادا کرو گے کہ اس نے تمہیں اس قابل بنایا کہ جو چیزیں اس نے اپنے لوگوں کے لیے بنائیں جو نور کی سلطنت میں رہتے ہیں۔ خدا نے ہمیں تاریکیوں کے قبضے سے بچایا ہے اور ہمیں اپنے چہیتے بیٹے کی بادشاہت میں لایا ہے۔ بیٹے نے ہمیں آزاد رکھنے کی قیمت ادا کی ہے۔ اس میں ہمارے گناہوں کی معافی ہے۔ کوئی بھی شخص خدا کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن یسوع بالکل خدا کی مانند ہے۔ ہر چیز جو بنائی گئی ہے، یسوع اس پر حاکم ہے۔ اس کی قوت کے ذریعے جو آسمان کی ہو یا زمین کی ہو، دیکھی ہو یا اندیکھی، تمام روحانی قوتیں، اختیارات، خداوند اور حکومتیں، تمام چیزیں مسیح کے ذریعے سے اور مسیح کے واسطے ہی پیدا ہوئی ہیں۔ ہر چیز کی تخلیق سے پہلے مسیح موجود تھا اور تمام چیزیں اس کی وجہ سے قائم رہتی ہیں۔ مسیح جسم کا سر ہے، ہر چیز اس سے ہی آتی ہے، اور وہ خداوند ہے جو موت سے اٹھایا گیا۔ اسی لیے ہر چیز میں مسیح بہت اہم ہے۔ خدا ان تمام لوگوں کی طرف سے جو مسیح میں رہتے ہیں خوش ہوا تھا، اور مسیح کے ذریعے ان تمام چیزوں کو دوبارہ میل کرنے میں خدا خوش تھا۔ وہ چیزیں جو آسمان میں اور زمین پر ہیں، خدا سلامتی دے گا۔ خدا صلیب پر مسیح کے خون کے ذریعے سے سلامتی دی۔ مسیح کے پاس آنے سے پہلے تم خدا سے الگ ہوئے تھے، کیونکہ تم اپنے ذہنوں میں برے اعمال کی وجہ سے خدا سے دشمنی رکھتے تھے۔ لیکن مسیح نے تمہیں دوبارہ خدا کا دوست بنا دیا۔ مسیح جب جسمانی طور سے تھے تو اپنی موت سے خدا سے ملایا۔ وہ تمہیں خدا کے سامنے مقدس اور بے عیب اور بے الزام بنا کر حاضر کرتا ہے۔ مسیح یہ سب کچھ کرتا ہے۔ اگر تم خدا کے کلام کی خوشخبری پر ایمان کا سلسلہ جاری رکھو، تمہیں چاہیے کہ تمہارے ایمان میں مضبوطی سے بڑھنے کا سلسلہ قائم رہے۔ جو امید تمہیں خوشخبری سے ملی ہے، اس سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ وہی خوشخبری
دنیا بھر میں تمام لوگوں کو دی جا چکی ہے۔ میں پولس خوشخبری دینے کے لیے خادم ہوا ہوں۔ اب میں تمہاری خاطر جو جسمانی تکلیف اٹھاتا ہوں اس میں مجھے خوشی ہے۔ مسیح کے لیے اپنے جسم یعنی کلیسیا کی خاطر کئی تکلیف اٹھانی باقی ہیں۔ میں ان تکالیف کو اپنی جسمانی اذیتوں کے ذریعے پورا کرتا ہوں۔ میں کلیسیا کا خادم بن گیا ہوں کیونکہ خدا نے تمہارے فائدے کے لیے ایک خاص کام میرے سپرد کیا ہے۔ میرا کام خدا کی تعلیم کو مکمل طور پر سنانا ہے۔ یہ تعلیم ایک سچا راز ہے جو کئی نسلوں سے بہت زمانے سے چھپا ہوا تھا، لیکن اب اس کے مقدس لوگوں کو معلوم ہوا ہے۔ خدا نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنے لوگوں کو معلوم کرائے کہ غیر قوموں میں اس سچے راز کے جلال کی دولت کیسی ہے۔ وہ سچ خود مسیح ہے جو تم میں ہے اور جو امید ہے اس کے جلال کی، اس میں ہم شریک ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنی پوری عقل مندی کے ساتھ مسیح کے بارے میں ہر ایک سے باضابطہ اعلان کریں گے۔ ہم ہر ایک شخص کو نصیحت اور تعلیم دیتے ہیں۔ اس طرح ہم ہر ایک کو خدا کے پاس لا کر مسیح میں کامل کر کے پیش کریں۔ اس مقصد کے لیے میں اس کی اس قوت کے موافق جاں فشانی سے بہت محنت کرتا ہوں۔ یہ توانائی مجھے مسیح نے دی ہے جو کہ میری زندگی میں کام کر رہی ہے۔ کلسیوں باب 2۔ میں تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح بڑی محنت سے میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اسی طرح ان کے لیے جو لدوکیہ میں ہیں اور جو شخصی طور پر مجھ سے کبھی نہ ملے ہوں، اس لیے کہ ان کے دل کو سکون ہونے دو اور انہیں محبت میں ایک ساتھ شامل ہونے دو اور مضبوطی سے ایمان میں طاقتور ہونے دو، جو سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ میرا مطلب ہے وہ خدا کے سچے بھید کو پہچانے جو کہ خود مسیح ہے، اور وہ راز مسیح ہے۔ مسیح میں پورا خزانہ عقل مندی کا اور معلومات کا چھپا ہوا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی تم میں ایسا خیال نہ پیدا کرے جو سننے میں تو اچھا لگے اور بالکل غلط ہو، اور تم دھوکہ نہ کھاؤ۔ حالانکہ میں تم سے دور ہوں مگر میرا خیال تمہارے ساتھ ہے۔ میں بہت خوش ہوں یہ دیکھ کر کہ تمہاری زندگیاں اچھی ہیں اور تمہارا مسیح کے ساتھ ایمان مضبوط ہے۔ پس جس طرح تم نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے اسی طرح اس میں چلتے رہو۔ تمہارے ایمان کی جڑوں کو مسیح میں گہرے جانے دو۔ زندگی اور قوت صرف اسی سے ہے۔ تمہیں سچائی سکھائی گئی ہے اور تمہیں اس سچائی کی تعلیمات پر برقرار رہنا چاہیے، اور اس سے زیادہ تم خوب شکر گزاری کیا کرو۔ اس بات پر یقین رکھو کہ کہیں کوئی تمہیں جھوٹے خیالات اور الفاظ جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا تمہیں بھٹکا نہ دے۔ ایسے خیالات انسانی تعلیمات کے ہیں، نہ کہ مسیح کی طرف سے آئے ہیں۔ یہ خیالات دنیا کے ہیں اور کوئی قیمت نہیں رکھتے۔ خدا کامل طور سے مسیح میں رہتا ہے، یہاں تک کہ زمین پر رہنے والی زندگی میں بھی، اور مسیح میں تم مکمل رہو۔ جس چیز کی ضرورت ہے وہ سب تمہارے پاس ہے۔ مسیح ہی سب حاکموں کا حاکم اور اختیار والا ہے۔ مسیح میں ختنے کا طریقہ الگ قسم کا ہے۔ یہ ختنہ کسی آدمی کے ہاتھوں نہیں ہوتا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ تمہیں تمہارے گناہوں سے چھٹکارا دلایا گیا ہے، اور یہی مسیح کے ختنے کا طریقہ ہے۔ بپتسمہ لیتے وقت تم مسیح کے ساتھ دفن ہوئے، اور اس بپتسمے سے خدا نے اس کو موت سے اٹھایا، اور تم بھی اسی طرح اس کے ساتھ خدا کی قوت پر ایمان لا کر جی اٹھے، کیونکہ تم گناہوں کی وجہ سے روحانی طور پر مر چکے تھے، اور تم گناہوں کی قوت سے آزاد نہ تھے۔ لیکن خدا نے تمہیں اس لیے چھٹکارا دلایا اور تمہیں مسیح سے نئی زندگی ملی، اور اس نے ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دیے۔ ہم نے خدا کے قانون کو توڑا اور اس کے مقروض ہوئے۔ ہم اس قرض کو جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھا
اور حاکموں کی دستاویز مٹا ڈالی، لیکن خدا نے اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ خدا نے صلیب پر روحانی حاکموں اور قوت والوں کو شکست دی اور ان کو شرمسار کیا، جسے کہ ساری دنیا نے دیکھا۔ اس لیے کسی شخص کو تمہارے لیے کوئی شریعت مت بنانے دو، تمہارے کھانے پینے پر یا یہودی رسومات، تہوار، نئے چاند کا تہوار یا سبت کے دن کے متعلق کوئی ضابطے مت بنانے دو۔ پہلے یعنی یہ سب چیزیں ایک سائے کی مانند تھیں جس پر ہمیں چلنا چاہیے تھا، لیکن جو اصل چیزیں ہیں وہ مسیح میں ہیں۔ کچھ لوگ محبت کر کے غلط عاجزی بتاتے ہیں اور فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ لوگ ہمیشہ رویا کی باتیں کرتے ہیں۔ جو وہ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو ایسا مت کہنے دو، تم یہ کام مت کرو، اگر کرو گے تو تم غلطی پر ہو۔ وہ لوگ بے وقوفی کے فخر میں ہیں، کیونکہ وہ لوگ صرف آدمی کے خیالات کو ہی سوچتے ہیں اور خدا کے نہیں۔ ایسے لوگ اپنے سر کو اختیارات سے بچا نہیں پاتے۔ تمام جسم مسیح سے قائم ہے اور مسیح کی وجہ سے اعضاء ایک دوسرے کے نگہداشت کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، اور جسم کی نشو و نما اسی طرح ہوتی ہے جیسے خدا چاہتا ہے۔ تمہاری موت مسیح کے ساتھ ہوگی اور دنیا کی بیکار حکومت سے چھٹکارا حاصل کرو گے۔ تو پھر تم اپنے آپ کو دنیا سے وابستہ کیوں بتاتے ہو؟ یعنی کیوں ان اصولوں کو اپناتے ہو؟ یہ مت کھاؤ، وہ مت چکھو، اس کو مت چھوؤ۔ یہ تمام اصول زمین کی چیزیں، یہ چیزیں نوشتہ تقدیر کی ہیں جو کام میں لاتے لاتے فنا ہو جاتی ہیں۔ یہ اصول صرف احکامات ہیں اور لوگوں کی تعلیمات سے ہیں، خدا کے نہیں۔ یہ اصول دیکھنے میں دانش مندانہ اصول دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہ اصول انسان کے بنائے ہوئے مذہب کا ایک حصہ ہیں جو لوگوں کو ادنا بنانے پر مجبور کرتے ہیں اور ان کو اپنے آپ سزا دیتے ہیں۔ یہ اصول آدمیوں کو برائیوں سے، گناہوں سے روکنے میں کوئی مدد نہیں کرتے۔ کلسیوں باب 3۔ اگر تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، جہاں مسیح موجود ہے اور وہ خدا کی داہنی جانب بیٹھا ہے۔ تم آسمان کی چیزوں کے متعلق ہی سوچو، لیکن دنیا کی چیزوں کے متعلق نہیں۔ تم مر چکے ہو اور تمہاری زندگی اب مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ مسیح تمہاری زندگی ہے۔ جب وہ دوبارہ آئے تو تم اس کے جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ تمہاری زندگی سے تعلق رکھنے والے اور تمہاری پچھلی زندگی کے خیالات کو دور رکھو، یعنی جنسی گناہ، احسان مندی، برے جذبات، برے خواہشات اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے۔ ایسے گناہ کے اعمال پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تمہاری پچھلی زندگی میں تم بھی ایسی چیزیں کر چکے ہو، لیکن اب تم بھی ان سب کو یعنی غصہ، بدخواہی، بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو۔ ایک دوسرے سے جھوٹ مت بولو، کیونکہ تم نے اپنے پرانے گناہوں کی زندگی کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا ہے۔ تم نے نئی زندگی شروع کی ہے اور یہ نئی زندگی کی مسلسل تجدید ہوتی رہی ہے۔ تم خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جس نے تمہیں نئی زندگی دی، اور تم زیادہ سے زیادہ اس کی مانند ہو رہے ہو، اور اس نئی زندگی میں یونانیوں اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں، اور ختنہ کیے ہوئے اور ختنہ نہیں کیے ہوئے لوگوں میں بھی کوئی فرق نہیں۔ اسی طرح ایک غیرت مند یافتہ اور درانتی کاٹنے والوں میں، غلاموں اور آزاد لوگوں میں فرق نہیں، لیکن مسیح سب کچھ اور سب میں اہم ہے۔ خدا نے تمہیں چن لیا ہے اور تم اس کے مقدس لوگ ہو۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، اس لیے تم ان چیزوں کو کرتے رہو۔ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہمدردی، رحم دلی، عاجزی، نرمی
اور مہربانی سے پیش آؤ اور صبر کرو، ایک دوسرے سے غصہ مت کرو، لیکن ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو۔ اگر کوئی شخص تمہارے خلاف غلطی کی ہے تب بھی اس شخص کو معاف کر دو، جس طرح خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے تمہیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔ ان سب چیزوں کو اپناؤ، لیکن سب سے زیادہ اہم محبت ہے، اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو۔ مسیح کو تمہاری سوچ پر قابو پانے دو، اس کی سلامتی تم پر ہو، تم سب ایک جسم میں ملے ہوئے کہلاؤ گے۔ ہمیشہ شکر کرتے رہو۔ مسیح کے کلام کو زیادہ سے زیادہ تمہارے میں رہنے دو، اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو، اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ، اور کلام یا کام جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع مسیح کے نام سے کرو، اور جو کچھ تم کرو اس کے لیے خدا باپ کا شکر یسوع کے ذریعے سے بجا لاؤ۔ اے بیویوں، اپنے شوہروں کی فرما بردار اور ان کے ماتحت رہو، کیونکہ خداوند کے لیے کام کرنے کا یہ صحیح طریقہ ہے۔ اے شوہروں، اپنی بیویوں سے محبت کرو اور ان سے سختی کے ساتھ پیش نہ آؤ۔ اے بچوں، ہر بات میں اپنے والدین کی اطاعت کرو، اس سے خداوند خوش ہوتا ہے۔ اے والدوں، اپنے بچوں کو مشتعل مت کرو، کہیں وہ پست ہمت نہ ہو جائیں۔ اے خادموں، اپنے آقاؤں کی پوری طرح فرما بردار رہو، اپنے آقا کی غیر موجودگی میں بھی اپنا کام صحیح طرح سے کرو۔ تم لوگوں کو دکھاوے کے لیے خوش مت کرو، ایمانداری سے اطاعت کرو، کیونکہ تم خداوند کی عزت کرتے ہو۔ تم جو کچھ کام کرتے ہو اس کام کو بہتر سے بہتر طریقے پر انجام دو، اس طرح کام کرو جیسے تم خداوند کے لیے کام کر رہے ہو۔ یاد رکھو، تم خداوند سے اپنا انعام پاؤ گے، وہ تمہیں دے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ تم حقیقت میں خداوند مسیح کی خدمت کرتے ہو۔ یاد رکھو، وہ شخص جو برائی کرتا ہے وہ اس کی سزا پائے گا، اور خداوند ہر شخص سے یہی برتاؤ کرے گا، وہاں کسی کی طرفداری نہیں۔ کلسیوں باب 4۔ اے مالکوں، اپنے خادموں کے ساتھ صاف دلی کے اصول پر نیک اور اچھا سلوک کرو۔ یاد رکھو، آسمان پر بھی تمہارا ایک مالک ہے۔ ہمیشہ دعائیں جاری رکھو، اور جب تم دعا کرو تو خدا کا شکر ادا کرو۔ ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ دعا کرو کہ خدا ہمیں یہ موقع دے کہ اس کا پیغام لوگوں کو دیں۔ دعا کرو کہ ہم مسیح کی پوشیدہ سچائی کا پرچار کریں، جس کے لیے میں قید میں ہوں۔ دعا کرو کہ میں اس سچائی کو لوگوں تک صاف انداز میں پہنچاؤں۔ ایسا کرنا میرا فرض ہے۔ عقل مند بنو اور اچھا سلوک غیر ایمان والوں کے ساتھ کرو۔ اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، بلکہ جتنا بہتر گزار سکتے ہو گزارو۔ تمہاری تقریر خوشگوار اور عقل مند کی ہونی چاہیے، تبھی تم اس لائق ہوگے کہ ہر شخص کی بات کا جواب دے سکو۔ تخکس میرا عزیز عیسائی بھائی جو وفادار خادم ہے اور خداوند کی خدمت میں میرا ساتھی ہے، وہ میرا سارا حال تمہیں بتا دے گا۔ اسی لیے میں اسے بھیج رہا ہوں، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ ہم کس طرح ہیں، اور ساتھ ہی وہ تمہاری ہمت بڑھا سکے گا۔ میں اسے انیمس کے ساتھ بھیج رہا ہوں، جو میرا قابل بھروسہ اور ایماندار بھائی ہے۔ اس کا تعلق تمہارے گروہ سے ہے۔ ارترخس سلام کہتا ہے، وہ میرے ساتھ ایک قیدی ہے۔ اور مرقس جو برناباس کا رشتہ دار ہے، وہ بھی سلام کہتا ہے۔ تمہیں ہدایت مل چکی ہے، اگر وہ آئے تو گرم جوشی سے اس کا استقبال کرو۔ ییشو اس کو یوستس بھی کہتے ہیں، وہ بھی سلام کہتا ہے۔ ان اہل ایمان یہودیوں میں سے صرف یہی اہل ایمان یہودی میرے ساتھ خدا کی بادشاہت کے لیے کام کرتے ہیں، ان لوگوں سے مجھ کو آرام ہے۔ اپافراس بھی سلام کہتا ہے، وہ مسیح یسوع کا خدمت گزار ہے، اور وہ بھی تمہارے گروہ میں سے ایک ہے۔ وہ ہمیشہ تم لوگوں کو روحانی عظمت کے لیے دعا کرتا ہے،
تاکہ جو کچھ خدا چاہتا ہے وہ تمہیں مل سکے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ تمہارے لیے سخت محنت سے کام کیا ہے اور ہیراپلس لوگوں کے لیے بھی کام کیا ہے۔ دیماس اور ہمارے عزیز دوست طبیب لوقا بھی سلام کہتے ہیں۔ اپنے لدوکیا کے بھائیوں اور بہنوں کو اور نمفاس اور کلیسیا کو جو اس کے گھر میں جمع ہوتے ہیں سلام کہنا۔ یہ خط تم پڑھنے کے بعد لدوکیا کی کلیسیا کو بھیج دو تاکہ وہ بھی پڑھ سکیں۔ وہ خط جو میں نے لدوکیا کو لکھا ہے، ارخپوس سے کہو جو کام خداوند نے تمہیں دیا ہے وہ پورا کرے۔ میں پولس سلام کہتا ہوں اور اسے اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں۔ میری زنجیروں کو یاد رکھنا۔ خدا کا فضل مہربانی تم پر ہوتا رہے۔